آداب دوستوں، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ اسلام کو یا اس میں جو عربک یوز ہوئی ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کی آیت سے۔ یہ آیت بہت ساری صورتوں میں قرآن مجید میں شروع میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں یا اس میں جو عربک لکھی گئی ہے اس کو ہم لوگ صحیح طرح اس کی ٹرانسلیشن کر پا رہے ہیں، اس کا ترجمہ ٹھیک کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں ایک کنسیپٹ بتایا گیا ہے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے لکھا ہوتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اس کا پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ الرحمن الرحیم ایک سورہ فاتحہ میں آیت بھی ہے۔ تو بسم اللہ کو پہلے چھوٹا کر لیتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کا پہلے پہچان لیتے ہیں کہ اس کا ہم ترجمہ صحیح کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ہے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھی ہوئی ہے گوگل کے اوپر، اور یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ ہے فقرہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ترجمہ کیا جا رہا ہے الرحمن الرحیم کا۔ اب الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ ادھر وا نہیں لکھی گئی تو اس لیے انہوں نے بھی وا اور نہیں لکھی، لیکن مراد وہی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا۔ اب یہ الرحمن الرحیم کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود ہی اپنے آپ سے سوال کریں، نہیں ہوتا۔ یعنی بڑا مہربان تو انہوں نے کیا ہے الرحمن کا ترجمہ، نہایت رحم والا انہوں نے کیا ہے الرحیم کا ترجمہ۔ اب یہ ورڈز کے ترجمے ہیں، ایسے کرتے ہی نہیں ہوتے۔ الرحمن الرحیم یہ ایک علیحدہ آیت بھی موجود ہے سورہ فاتحہ میں، ٹھیک ہے؟ جن کو بھی اسلام کا پتہ ہے ان کو پتہ ہوگا کہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ اب الرحمن الرحیم، یہ الرحمن و الرحیم نہیں لکھا ہوا ادھر، یہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید اللہ جو ہے نا جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا بھی ہے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن و الرحیم نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ پہلے میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ انگلش میں بھی اگر آپ لوگوں کو یقین ہے نا آ رہا کہ میں وہاں پر کیوں لگا رہا ہوں، تو میں یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ان دی نیم آف اللہ، یہ انگلش کی ٹرانسلیشن ہے، دی موسٹ گریشیس دی موسٹ مرسیفل۔ اب یہ بھی یہی مطلب ہے کہ بہت ہی گریشیس اینڈ دی موسٹ گریشیس اینڈ دی موسٹ مرسیفل ان دی نیم آف اللہ۔ اللہ کوئی ہے جو دی موسٹ گریشیس اینڈ دی موسٹ مرسیفل ہے، وہی الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، دی موسٹ گریشیس اینڈ دی موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میں یہاں پر ایک کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ الرحمن الرحیم کا، دی انٹائرلی مرسیفل، دی اسپیشلی مرسیفل، یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ میاں کوئی ہے جو اسپیشلی مرسیفل اور اسپیشلی انٹائرلی مرسیفل ہے، یہ ایک کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو کرتے ہیں بند، اس کو دیکھ لیتے ہیں، بہت مہربان
رحمت والا، بہت مہربان، کہ اللہ میاں کوئی بہت مہربان بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. اب اور یہ اس لیے نہیں لگا لے کہ ان کو پتہ یہاں پر واہ نہیں لکھا ہوا، لیکن مطلب مراد وہی ہے ترجموں میں. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے نا وہ ایسے کیا جا رہا ہے، ذوالجلال والاکرام. دیکھ لو، دی لارڈ آف میجسٹی اینڈ جنروسٹی، ذوالجلال والاکرام کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ذوالجلال ہے وہ جو دی لارڈ آف میجسٹی ہے اور جنروسٹی ہے. اب یہ صحیح ترجمہ ہے. اینڈ دیکھ رہے ہیں آپ، واہ، ان میں واہ نہیں لکھی ہوئی لیکن بتایا وہی جا رہا ہے کہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. کلیہ بیسیکلی یہ اس کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ انگلش کو ہم نے سٹارٹ کیا اے بی سی سے، یہ ایکس وائی زیڈ پر ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش ہے. جیسے ہوتا ہے نا اردو کو ہم نے سٹارٹ کیا الف بے پے سے، چھوٹی ہے بڑی ہے سے نہیں ہم سٹارٹ کرتے اردو کو، یہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. پہلے آپ کے ذہن میں کویسچن آنا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے کہ علم کے خزانوں کی کنجی سوال ہے، ایسے کر کے ایک حدیث ہے کہ جب تک آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا آپ کو علم نہیں آئے گا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد از دی میسنجر آف اللہ. اب محمد از دی میسنجر آف اللہ، محمد از میسنجر اینڈ اللہ نہیں لکھا ہوا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، محمد رسول اللہ جب لکھا ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اور اللہ نہیں ہے، محمد از دی میسنجر آف اللہ، آف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میسنجر آف اللہ، اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد اللہ نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب آپ دیکھیں، آپ نے ذوالجلال والاکرام کو دیکھ لیا، آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا، اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے الرحمن الرحیم کا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الرحمن الرحیم کا. اب الرحمن الرحیم کا ترجمہ بنتا ہے الرحمن آف الرحیم. دیکھ لیں، یہ نہیں بنتا لارڈ آف میجسٹی اینڈ جنروسٹی، اینڈ نہیں آئے گا، واہ نہیں ہے. اللہ بیسیکلی یہاں پر الرحمن ہے، الرحیم نہیں ہے. کوئی ذات شریف ہے الرحیم ایک علیحدہ، اس کا رحمان اللہ ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ محمد میسنجر آف اللہ، محمد اللہ کا رسول. یعنی کہ اگر آپ ایک جائیں نا ایسے امیجز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، محمد اللہ کا رسول، محمد رسول آف اللہ، رسول آف اللہ، محمد رسول اینڈ اللہ نہیں، محمد رسول اور اللہ نہیں، محمد رسول آف اللہ، محمد اللہ کا رسول. سیم وے اس کا ترجمہ بنتا ہے، آپ لوگ ادھر چلے جائیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورا، میں ابھی آپ کو یہ بسم اللہ نہیں بتا رہا کا ترجمہ کیا ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کا ترجمہ ہی غلط کیا جا رہا ہے. یہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، یہ جو پارٹ ہے نا بسم اللہ کا، اس کی ایک پارٹ، یہ ہاف پارٹ اس کا الرحمن الرحیم ایک علیحدہ آیت موجود ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کوئی ہے یہاں پر، یہ جو ذات ہے نا یہ اس رحیم کا رحمان ہے. یہ جو ذات یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا وہ کسی رحیم کا رحمان ہے، رحیم کا رحمان. یہ دیکھیں اسی طرز پر یہ مالک یوم الدین لکھا ہوا ہے. یہ کے جب آ جاتا ہے نا، یہ زیر، یہ کے کا یوم الدین، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے یوم کا مالک. یہ دیکھیں کا مالک، کہ زیر آ رہی ہے، دین کے یوم، دین کا کوئی یوم ہے، اس کا مالک. ٹھیک ہے، دین کے یوم کا مالک، رحیم کا رحمان.
انگلش میں مالک آف یوم آف دین. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن الرحیم، رحیم کا رحمان یا رحمان آف رحیم. انگلش میں رحمان اینڈ رحیم نہیں، رحمان اور رحیم نہیں، یا الرحمن نرحیم لکھا ہوا ہے، نرحیم کے یوم الدین، کے یوم، یہ یوم کا اور کے آئے گا، یہ دیکھا کا مالک، مالک کا مالک، یوم الدین، دین کا، دین کے یوم کا. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دین ہے، یہ جزا نہیں ہے. جزا ایک علیحدہ ورڈ ہے، یہاں پر بھی غلط ترجمہ کیا گیا، لیکن وہ بحث لمبی ہو جائے گی. دین، دین، دین کے یوم کا مالک، جزا کے یوم کا مالک نہیں. مالک کے یوم جزا نہیں لکھا ہوا، مالک کے یوم دین لکھا ہوا ہے، دین کے یوم کا مالک. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ترجمہ بنتا ہے الرحمن نرحیم، رحیم کا رحمان، رحیم کا رحمان، رحمان آف رحیم، رحمان اینڈ رحیم نہیں، رحمان اور رحیم نہیں. اللہ یہاں پر یہ جو ذات شریف بتائی جا رہی ہے رحمان، وہ کسی رحیم کا رحمان ہے. رحیم کوئی علیحدہ ذات ہے، رحمان کوئی علیحدہ ذات شریف ہے. یہ الرحمن رحیم کا رحمان ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پر یہ محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، محمد رسول والا نہیں ہے جس طرح یہاں پر ہے. یہ ذوالجلال و اکرام یہاں پر وہاں پڑھی ہوئی ہے. جیسے وہ قرآن مجید کی ایک اور ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، والروح فی، ملائکہ والروح، ملائکہ والروح فیہا، تنزل الملائکہ والروح فیہا، ملائکہ اور روح، ملائکہ اور روح، ذوالجلال والاکرام. یہاں پر الرحمن نرحیم ہے. الرحمن کوئی ذات شریف ہے جو کسی دوسری ذات جو رحیم ہے اس کا رحمان ہے. اب آپ بتائیں بسم اللہ کی ٹرانسلیشن ہی ہم صحیح کر پا رہے ہیں؟ بتا دیں. غلط کر رہے ہیں ٹرانسلیشن. پہلے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرنی. یہ پورا سینٹینس ہے الرحمن الرحیم، یہ بھی پارٹ آف سینٹینس ہے. الرحمن الرحیم یہ پورا سینٹینس کے طور پر یہاں پر لکھا گیا، ایک پوری ورس کے طور پر. الرحمن الرحیم، رحیم کا رحمان. یہ فیصلہ بعد میں کر رہا ہے. الرحمن کا مطلب مہربان ہوتا ہے یا الرحیم کا مطلب رحمت والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ابھی آپ نے ورڈز کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی، کام کو ABC الف بے سے سٹارٹ کرنا ہے. الرحمن الرحیم، اس کا سمپل ترجمہ بنتا ہے رحیم کا رحمان، یا اس کا سمپل انگلش میں ترجمہ بنتا ہے الرحمن آف الرحیم. ٹھیک ہے، جس طرح یہ اس کا انگلش میں ترجمہ بنے گا مالک آف یوم آف دین، دین کے یوم کا مالک. یہ جزا کے یوم کا مالک نہیں لکھا ہوا، یہاں پر بھی غلط ترجمہ کیا گیا. جزا ایک علیحدہ ورڈ ہے، دین جزا نہیں ہوتی، جزا دین نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں پہ لکھتے یوم حساب کے یوم کا مطلب، وہ بھی یہاں پر یوم دین لکھا ہوا ہے، یوم حساب نہیں لکھا ہوا. یوم القیامت نہیں یہاں پر لکھا ہوا کہ آپ کر دیں کہ قیامت کے دن کا مطلب جو ہم کر رہے ہیں. اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، نیچے کچھ اور لکھا ہوتا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہاں پر ہی بدل دیا تھا کہ یار یہاں پر جو جزا لکھا ہوا تو یہاں پر بھی جزا کر دو. ہم لوگ بڑی چلاکی کر رہے ہیں. وہ کافر تھے، منافق نہیں تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کافر سے بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ بڑا 2 نمبر ہوتا ہے. ان کی یہ رسول اللہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہودی اور عیسائی یہاں پر بلا کیا کرتے ہیں؟ مالک یوم دین، یار یہاں پر جزا لکھا ہوا ہے تو مالک یوم جزا کر دو. تو بات تو ایک ہی، کیونکہ ترجمے تو جزا لکھا ہوا تو اوپر ہی لکھ دو. لیکن وہ کفر ہے، وہ پہچانا جا سکتا ہے. اصلی 2 نمبری یہ ہے، اوپر دین لکھا ہونے سے جزا لکھ دو. اب یہاں پر الرحمن الرحیم ویسے ہی لکھا ہوا ہے، یہاں پر یوم دین نہیں لکھا ہوا. یوم دین، دین کا یوم. الرحمن الرحیم، رحیم کا رحمان لکھ رہا ہے کوئی، اس لیے کہ سارے ہی غلط کر رہے ہیں ترجمہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟
یہ ترجمہ ٹوٹلی، ابھی تو میں نے یہ شروع ورڈ ہی نہیں ہے، شروع خود عربک کا ورڈ ہے، یہ دیکھ لے، شروع بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے، شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا، یہ شروع آ گیا، جو بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پر. چلو جو تو انہوں نے سینٹینس کو جیسے جوڑنے کے لیے کیا گیا ہوا ہے اس کو ابھی علیحدہ رکھتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ یہ بڑا مہربان. آپ نے ابھی الرحمن کا نہیں پہلے سینٹینس کا ترجمہ کریں، یہ پارٹ آف سینٹینس کا، جیسے یہ ایک پارٹ آف سینٹینس ہے، بسم اللہ ایک پارٹ آف سینٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ کے اسم کے ساتھ، اس کا یہ مطلب ہے اللہ کے اسم کے ساتھ. الرحمن الرحیم کا یہ بھی ایک پارٹ آف سینٹینس ہے، اس کا مطلب ہے رحیم کا رحمان، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، یہ اور اس لیے نہیں لکھا کہ لیکن ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا، یہ جانو جرمن اپروچ ہے. اللہ میں یہی لگ رہا ہے جیسے وہ بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم والا بھی ہے. قرآن مجید کی آیت تو یہ کوئی انگلش والی کھول لیتے ہیں ٹرانسلیشن، یہ دیکھ لیں، سوورن آف دی ڈے آف کمسنس، یہ آف آ گیا نا یہاں پر، جیسے وہاں پر کے آ رہا تھا، آف زیر آئی ہوئی ہے تو آف آئے گا، زیر آئی ہوئی ہے نا تو یہاں پر بھی آف آئے گا. الرحمن الرحیم آف، یہاں پر آف آئے گا. الرحمن آف الرحیم، یہ اس کی سمپل ترین ٹرانسلیشن ہے. اور یہی صوفیزم ہے، یہ ملائیت ہے جو میرے منہ سے نکل رہا ہے نا، وہی صوفیزم ہے. جو اصل اسلام ہے نا وہ صوفی اسلام ہے، ملائیت نہیں ہے. تو پہلے عربک کا صحیح ترجمہ کرے، آپ کے ذہن کے اندر ویسے ہی صوفیزم گھس جائے گا. ہم لوگ یہ بسم اللہ کے ایک جو ورس ہے اس کا ایک پارٹ آف سینٹینس ہے الرحمن الرحیم، جو ایک علیحدہ آیت کے طور پر بھی موجود ہے. رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے رسول آف اللہ، الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے الرحمن آف الرحیم. یا اردو میں رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رسول، کا آئے گا. الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے رحیم کا رحمان، کوئی رحیم ذات شریف ہیں اس کا رحمان ہے کوئی، یہ اس کا مطلب ہے. جیسے یہ مالک یوم الدین ہے، زیر آئی ہوئی ہے نا، مالک یوم الدین، دین کے یوم کا مالک، مالک آف یوم آف دین. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ.